آپ کے سامنے کوئی لمبی چوڑی تقریر یا پھر کوئی لمبا چوڑا لیکچر دینا مقصود نہیں ہے۔ مجھے بخوبی اس بات کا اندازہ ہے کہ معتکفین حضرات اور خواتین بالخصوص اور باقی احباب بالعموم رمضان المبارک کے اس وقت تک تقاریر سننے، مواعظ سننے، گفتگو سننے کا جو ان کا پیمانہ ہے وہ لبالب بھرا ہوا ہوگا۔ بات کہنے سے زیادہ، بات سننے سے زیادہ غالباً اس وقت بات پر سوچنے اور بات پر عمل کرنے کا وقت ہے۔ مگر بہرحال چونکہ حکم ہوا ہے تو دل کی چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ انہیں آپ میرے مشاہدات کہہ دیں، انہیں آپ میری معروضات سمجھ لیں، انہیں میری آپ تقریر سمجھ لیں، انہیں میری آپ نصیحت سمجھ لیں، چاہے کوئی بھی نام دے دیں، لیکن چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور گفتگو کا موضوع ہے دین میں غلو، یعنی دین کے ساتھ تعلق کا وہ پہلو جسے مبالغہ امیزی کہا جاتا ہے، جسے غلو کہا جاتا ہے، جسے انتہا پسندی کہا جاتا ہے، جسے ایگزیجریشن کہا جاتا ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ غلو کے بارے میں مخصوص گفتگو کی جائے، دین اسلام کے مزاج کے بارے میں، دین اسلام کی نیچر کے بارے میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ رب العزت نے جو دین ہمیں دیا ہے الاسلام، یہ ایک جامع اور مانع دین ہے۔ اب ہم آئے روز یہ چیز سنتے ہیں، ہمیں پڑھنے کو ملتی ہے کہ اسلام بڑا جامع اور مانع دین ہے، اسلام کی تعلیمات بڑی جامع اور مانع ہیں، مگر اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بات بہت زیادہ سوچنے کی متقاضی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دین جامع ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، اور دین مانع ہے تو اس کا کیا مطلب ہے۔ مختصر الفاظ میں دین کے جامع ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ دین ایک ایسا کل ہے کہ اس کے اندر وہ ہر چیز موجود ہے اللہ اور اللہ کے رسول نے بتلائی ہے، سکھلائی ہے، جو اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اور دین کے مانع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہر وہ چیز موجود نہیں ہے جو اللہ کے نزدیک اس دین میں نہیں ہونی چاہیے۔ اب کہنے کو ایک معمولی سی بات ہے، مگر دراصل یہ دین کے پورے مزاج کو بتلاتی اور سکھلاتی ہے۔ دین جامع ہے، اسی لیے اس دین میں ہمیں چھوٹے سے چھوٹے مسائل سے لے کر بہت پیچیدہ مسائل تک تمام مسائل کا حل ملتا ہے، اس کے بارے میں ارشادات ملتے ہیں، اس کے بارے میں فرمودات ملتے ہیں۔ بچہ اس دنیا میں آتا ہے اور آ کر جب پہلی آواز بلند کرتا ہے اس وقت کے کیا احکامات ہیں، اور پھر جب انسان اپنی زیست گزارنے کے بعد قبر میں جا اترتا ہے تو اس وقت کے کیا احکامات ہیں، اور اس کے درمیان جو وقت 60 70 80 90 100 سال مختلف انسانوں کو جو وقت میسر آتا ہے اس کے کیا احکامات ہیں۔ قرآن و حدیث میں دین کے جامع ہونے کا پہلو یہ ہے کہ اس کی تمام تفصیلات اپنی جزئیات کے ساتھ موجود ہیں۔ دین کے جامع ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے اس دین میں اس بات کی تعلیم میں موجود ہے کہ جب ہم مسجد سے باہر جائیں گے تو اپنے پاؤں میں جوتا پہننے لگیں گے تو جوتا پہننے کے کیا احکامات ہیں، دین کے جامع ہونے کی اس سے بڑی کیا دلیل ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ دین مانے بھی ہے، یعنی وہ ہر چیز جو اللہ نے چاہی کہ اس دین میں شامل نہ ہو اس کو اس دین میں شامل نہیں کیا، اور اس بات کا اہتمام فرمایا کہ اس کی آمیزش اس دین میں نہ ہونے پائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں آپ کی بعثت ہوئی، دین کی دعوت لے کے آپ چلے، تو اس زمانے میں مختلف قسم کے رواج اور مختلف قسم کے انداز اس سوسائٹی میں موجود تھے۔ ان میں سے کچھ چیزوں کو اللہ اور اللہ کے رسول نے پسند کیا اور دین میں داخل کرا، مگر کچھ چیزیں ایسی تھیں، وہ کئی چیزیں ایسی تھیں جن کو اللہ اور اس کے رسول نے پسند نہیں کیا اور ان کو دین میں داخل نہیں کیا گیا، یعنی دین وہاں مانے ہو گیا۔ دین نے اس بات کو روک دیا کہ وہ رواج، وہ کسٹمز، وہ لوگوں کے طور طریقے دین میں داخل نہیں ہونے۔
کہ میت کے وقت وہاں پر جو طور اور طریقے رائج تھے، حج کرتے وقت وہاں پر لوگ مختلف انداز سے جو رسومات بجا لاتے تھے، خوشی کے موقع پر لوگ جو مختلف رسومات کی پیروی کرتے تھے، ان تمام کے تمام کو اللہ نے اپنے اس دین میں شامل نہیں کیا، بلکہ دین مانے بن گیا اور ان کو دین سے نکال دیا۔ تو دین میں اس بات کو سمجھنے کی بہت ضرورت اور اہمیت ہے کہ دین جامع اور مانے۔ اس دین کے مزاج کے بارے میں جو دوسری بات گفتگو کی اصل موضوع پہ آنے سے پہلے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ دین آسان ہے، یہ دین آسان ہے۔ اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نہیں متعدد احادیث میں کھلے انداز میں بتلائی، اپنے صحابہ کو سکھلائی اور باشگاہ انداز میں ان تعلیمات کے سامنے پیش کی کہ اس دین میں آسانی ہے، اس دین میں کوئی مشکل، کوئی مبالغہ نہیں ہے، اس دین کے احکامات میں سے کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو انسانوں کو تکلیف دینے کے لیے، جو انسانوں کو کسی مصیبت میں، کسی رنج میں، کسی الم میں ڈالنے کے لیے آیا ہو۔ یہ آسان دین ہے، الدین یسر، یہ قاعدہ ہے، یہ دین کے بنیادی قواعد میں سے ایک قاعدہ ہے کہ یہ آسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک آسان عمل کرنے کے حوالے سے ایک آسان دین دے کر بھیجا گیا ہے، اور وہ دین آپ نے اپنے صحابہ کو بتایا اور سکھایا۔ اب یہ دین جو جامع اور مانے ہے، اور یہ دین جو آسان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر اس دین کے مزاج سے کون واقف ہے؟ میں اور آپ آج اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم اس دین کے مزاج سے واقف ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر یہ دین اترا، جن کے ذریعے یہ دین ہم تک پہنچا، آپ نے فرمایا کہ یہ دین آسان ہے۔ تو ایسا خوبصورت دین جو جامع و مانے ہو اور جو آسان ہو، جو انسانوں کی آسانی کے لیے آیا ہے، ان کی آسودگی کے لیے آیا ہے، ان کی بھلائی کے لیے آیا ہے، اس دین کی حفاظت کرنا بھی بہت اہم ہے۔ جب ہمارے پاس کوئی بہت اچھی چیز ہو، کوئی بہت مال و متاع ہو، تو ہم میں سے ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے، اس کو اچھی انداز سے رکھا جائے، اسے نقصان نہ پہنچنے دیا جائے۔ تو بھائی دین سے زیادہ اچھی، دین سے زیادہ بھلی، دین سے زیادہ قیمتی اور دین سے زیادہ بہترین چیز کیا ہو سکتی ہے انسان کی زندگی میں؟ اور ایسا دین جو آسان ہے، جو ہماری بھلائی کے لیے آیا اور جو جامع اور مانے دین ہے، تو یہ بہت قیمتی چیز ہے اور اس قیمتی چیز کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ اب حفاظت کس سے کی ہے؟ عام طور پر حفاظت ہم کرتے ہیں چوروں سے، لٹوریوں سے، ڈاکوں سے، کہ جس شخص سے یا جس گروہ سے اس بات کا خطرہ ہو کہ ہماری مال و متاع کو نقصان پہنچے گا، تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس سے اپنی عزت کو بچائیں، اس سے اپنے مال کو بچائیں، اس سے اپنی متاع کو بچائیں، اس سے اپنے قیمتی سرمایہ کو بچا کے رکھیں۔ بڑی نیچرل اور طبیعی طور پر یہ بات ہے۔ اب جب دین کا معاملہ ہوتا ہے تو دین بھی بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو بھی بچا کے رکھنا ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اب اس کی حفاظت کی جب بات آتی ہے تو عام طور پر ہمارا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو دین کے حوالے سے غلط عقائد پھیلاتے ہیں، ان سے دین کو بچایا جائے۔ وہ لوگ جو دین کے اندر غلط تعلیمات شامل کرنا چاہتے ہیں، ان سے دین کو بچایا جائے۔ جو بدعات اور رسم و رواج اس دین میں شامل کرنا چاہتے ہیں، جو اس دین کا حصہ نہیں ہے، ان سے دین کو بچایا جائے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، مگر بھائی بات یہ ہے کہ دین کی حفاظت اور دین کو بچانا، بعض اوقات اس کی حفاظت ہمیں اپنی ذات سے کرنی پڑتی ہے۔ یہ اچھمبے کی بات لگتی ہے، حیرت کی بات لگتی ہے کہ ہماری ایک قیمتی چیز، ہمارا ایک قیمتی سرمایہ، اور اس کو ہم ہی سے بچانے کی ضرورت ہے۔ آخر اس کا کیا منطق ہے؟ یہ کیسی بات ہے؟ مگر یہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کے طور پر غلوف کے مسئلے پہ اور مبالغہ آمیزی کے مسئلے پر آج آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمیں اپنے دین کو اپنی ذات سے بچانے کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ بعض اوقات اس دین کی حفاظت کے نام پر، بعض اوقات اس دین پر عمل کرنے کے نام پر، بعض اوقات اس دین پر عمل پیرا ہونے کے نام پر، اس دین کی حفاظت کرنے کے نام پر، ہم میں سے کچھ لوگ دین پر ایسے عمل کرنا شروع کرتے ہیں کہ وہ دین کے مزاج سے اس کو یکسر کوئی لگا نہیں۔ یعنی دین کی حفاظت اس طرح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو دین نے خود نہیں سکھائی، اور دین پر عمل کرنے اور اس دین کی حفاظت کرنے میں ہم ان حدود تک پہنچ جاتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پامال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
اللہ نے اپنے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرمودات میں ان حدود کو پامال کرنے کی، ان حدود کو کراس کرنے کی اجازت نہیں دی. اور یہ معاملہ ہے غلو کا، مبالغہ آمیزی کا، ایگزیجریشن کا اور انتہا پسندی کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری یہ حدیث امام بخاری نے روایت کی ہے کہ تم میں سے ایک گروہ، مسلمانوں کو یہ کہا کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا پیدا ہوگا. صحابہ کرام کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک ایسا گروہ مسلمانوں کے اندر پیدا ہوگا، ایک ایسا گروہ مسلمانوں کے اندر نمودار ہوگا. وہ کرے گا کیا؟ وہ اپنی نمازوں کو تمہاری نمازوں سے بہتر سمجھے گا، وہ اپنے روزوں کو تمہارے روزوں سے بہتر سمجھے گا، وہ اپنے اعمال کو تمہارے اعمال سے بہتر سمجھے گا. اور ان کے اس دعوے کی حقیقت کیا ہوگی؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قرآن کی تلاوت کریں گے اور حال یہ ہوگا کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. یعنی دل کا اور قرآن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوگا، مگر اس کے باوجود اعمال اور کرتوت یہ ہوں گے کہ وہ لوگوں پر فوری طور پر تنقید کرنے اور فتویٰ کرنے سے باز نہیں آئیں گے. کوئی نماز ادا کرتے ہوئے کسی شخص کو دیکھیں گے تو فوراً اس کو پکڑ لیں گے اور کہیں گے کہ تمہاری نماز میں یہ غلطی ہے، تمہاری نماز میں یہ کمی ہے، تمہاری نماز میں یہ کوتاہی ہے، اور میری نماز تمہاری نماز سے افضل ہے، یہ جتلائیں گے. کسی کو روزہ رکھتے دیکھیں گے تو اس کے روزے میں سے کیڑا نکالنا شروع کر دیں گے، اس کے روزے پر تنقید کرنا شروع کر دیں گے. اور یہ تنقید برائے تنقید ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ مقصود یہ ہوگا کہ اپنے روزے کو اس شخص کے روزے سے بہتر ثابت کیا. کسی دوسرے شخص کو اچھا عمل کرتا دیکھیں گے، نماز پڑھتا دیکھیں گے، قیام کرتا دیکھیں گے، صدقات دیتا دیکھیں گے، مسلمان بھائی کے ساتھ بھلائی کرتا دیکھیں گے، مسلمانوں کی حمیت اور مسلمانوں کی یکجہتی کا کام کرتا دیکھیں گے تو فوراً فتویٰ لے کر پہنچ جائیں گے اور روکنے کی کوشش کریں گے اور بتلائیں گے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ آپ کے کام سے بہتر ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ آپ اپنے اس اچھے کام سے باز آئیں. اور اپنا حال یہ ہوگا کہ قرآن پڑھیں گے، قرآن کے قاری ہوں گے، قرآن کی تلاوت کیا کریں گے، لوگ ان کی نمازیں دیکھ کے مرعوب ہوں گے، لوگ ان کے قیام دیکھ کے مرعوب ہوں گے، لوگ ان کے روزے اور صیام دیکھ کر حیرت زدہ رہ جائیں گے، لوگ ان کے اعمال دیکھ کے، ان کی حیت دیکھ کے، ان کی شکلیں دیکھ کے، ان کے کپڑے دیکھ کے، ان کے اعمال اور باڈی لینگویج دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، مرعوب ہو جائیں گے. مگر اللہ رب العزت کو معلوم یہ ہوگا کہ حقیقت ان کی یہ ہے تو قرآن پڑھیں گے اور قرآن کا اثر کے حق سے نیچے نہیں جائے گا. یعنی قرآن کا اثر انسان کی زندگی پہ ہونا چاہیے، انسان کے قلب پہ ہونا چاہیے، انسان کے ذہن پر ہونا چاہیے، انسان کے کردار پر ہونا چاہیے. مگر ان کا حال یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کا حال یہ ہوگا کہ قرآن پڑھیں گے، لوگوں پر تنقید کریں گے، اپنے عمل کو افضل جانیں گے، دوسرے کے عمل کو حقیر جانیں گے، اپنے عمل کو مقبول قرار دیں گے، دوسرے کے عمل کو مسترد قرار دیں گے، اپنے عمل کو سنت کے مطابق قرار دیں گے، دوسرے کے عمل کو بدعت قرار دیں گے. مگر حقیقت کیا ہوگی کہ ان کا قرآن ان کے حق سے نیچے نہیں اترے گا. اور حالت ان کی یہ ہوگی کہ ایمان اتنا ان کے پاس ہوگا کہ جیسے کسی شکار کو پکڑنے کے لیے کمان میں سے تیر نکالا جائے اور وہ تیر اس شکار سے آر پار ہو جائے، یعنی اس کو ایک طرف سے لگے اور دوسری طرف سے نکل جائے. اور جب اس تیر کو اٹھایا جائے، دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس کے ساتھ کوئی چیز اور کوئی مال نہیں لگا. یعنی ان لوگوں کے ایمان کی حالت یہ ہوگی جو دوسروں پہ تنقید کرتے ہوں گے، جو دوسروں کے حوالے سے غلو اور مبالغہ آمیزی کا شکار ہوں گے کہ اپنے پلے ان کا کچھ نہیں ہوگا، اپنا دامن بالکل کہیں دست. مگر جب دوسروں کی بات آئے گی تو انگلی فوراً کی مسلسل کھڑی بیٹھتی ہے. تنقید کی جو انگلی ہے یہ چھوٹی انگلی تنقید کی ہے، جو ہمارے یہاں مروجہ طور پر عام طور پہ کہا جاتا ہے جو زیادہ تنقید کرتا ہے جو بندہ وہ ہر وقت اس کی یہ چھوٹی انگلی کھڑی رہتی ہے، کسی کو بخشتا نہیں ہے. تو ان لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ ہر وقت تنقید کے لیے تیار ہے، مگر تعمیر کے لیے محاسبہ نفس کی جب بات آئے گی تو اس وقت اس کے لیے ان کے پاس کوئی وقت نہیں ہے، اس کے لیے غور و فکر اور تدبر نہیں کریں گے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے پرانی قوموں کا ذکر کیا اور خاص طور پہ اہل کتاب کے حوالے سے جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، فرمایا قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق. اے اہل کتاب، دین کے حوالے سے جو دین تمہیں دیا گیا،
اہل کتاب اس کے حوالے سے مبالغہ آمیزی سے باز آئے، اس سے اجتناب کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مبالغہ آمیزی ایسی چیز ہے جو حق بجانب نہیں ہے۔ مبالغہ آمیزی ایک ایسی چیز ہے جو حق بجانب نہیں ہے۔ اب مبالغہ اہل کتاب کے ہاں کیا؟ یہود نے مبالغہ کیا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں کی باری آئی تو انہوں نے مبالغہ کیا کہ حضرت عیسیٰ مسیح اللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یعنی اللہ کے دین کو، اللہ کے نبیوں کو اس حد تک بڑھایا، اس حد تک آگے لے گئے کہ اللہ کی شریعت کی روگردانی کی، اللہ کی شریعت کی مخالفت کی اور انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اب یہ کیا یہ اللہ کے دین کی مخالفت نہیں کیا، یہ اللہ کے دین میں اپنے تئیں اللہ کے دین کی محبت بھی کی۔ یعنی اللہ کے رسولوں سے محبت کرنے میں اتنا آگے نکل گئے کہ غلوف کی اس حد تک پہنچ گئے کہ ایک نے ایک کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور دوسرے نے دوسرے نبی کو اللہ کا بیٹا معاذ اللہ بنا دیا۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے اہل کتاب اس مبالغہ آمیزی سے پرہیز کرو، اس مبالغہ آمیزی سے باز آؤ، اس مبالغہ آمیزی سے اجتناب کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے متعدد احادیث میں اپنی امت کو غلوف اور مبالغہ آمیزی سے بچنے کا مشورہ دیا۔ مگر برا یہ ہوا کہ امت مسلمہ روز اول ہی سے مختلف عقائد اور مختلف مسائل میں مبالغہ آمیزی اور غلوف کا شکار ہو گیا، ایگزیجریشن کا شکار ہو گیا۔ قرن اول کے مسلمانوں کے درمیان اگر دیکھیے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے بعد جب مسلمانوں کے درمیان فتنہ پھیلا اور ایک گروہ اپنے آپ کو اہل تشیع یا شیعہ کہتے ہیں، مسلمانوں کی مین اسٹریم یا مسلمانوں کی مرکزیت سے جب علیحدہ ہوا تو وہاں پر انہوں نے یا ان میں سے بعض نے حضرت علی اور اہل بیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے گھر کے آپ کے گھر کے لوگ تھے، ان کی شان میں غلو کرنا شروع کیا، ان کی شان میں وہ باتیں کرنا شروع کی جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلائی، نہیں سکھلائی اور احادیث میں اس کا نمونہ کہیں نہیں ملتا۔ اور بات یہاں تک پہنچی کہ حضرت علی ہی کو آپ کی موجودگی کے بعد لوگوں نے اللہ قرار دینا شروع کر دیا، الہ قرار دینا شروع کر دیا، حلول کا عقیدہ ایجاد کیا کہ حضرت علی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ایسے مشکل کشا اور ایسے الہی کہ یہ ان کی روح اللہ کے روح میں حلول ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اور جب یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات سے اتنی ناراضگی کا اظہار کیا، اتنی خفگی کا اظہار کیا کہ ان تمام لوگوں کو سزا کے طور پر، تعزیر سزا کے طور پر جلا دینے کا حکم دیا کہ یہ اتنا بڑا فتنہ تھا دین میں غلو کی اور مبالغہ کرنے کی پہلی اتنی بڑی اور اتنی مضمون کوشش تھی کہ حضرت علی نے بحیثیت خلیفہ اور بحیثیت قاضی ان لوگوں کو گرفتار کرنے کا حکم دیا اور گرفتار کرنے کے بعد ان لوگوں کو تعزیر کے حد کے طور پر تعزیر کو طور پر ان لوگوں کو جلا دینے کا حکم دیا اور ان کو جلایا گیا اور تعزیر سزائیں دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین میں وہ اتنے بڑے فتنے کے مرتکب ہوئے جس فتنے کی باز گشت آج تک ہم سن رہے ہیں اور امت مسلمہ کو وہ فتنہ آج تک چین سے بیٹھنے نہیں دے رہا۔ یہ فتنہ جو مبالغے سے شروع ہوا، ایک مبالغے سے شروع ہوا، آج اتنا بڑا فتنہ بن گیا کہ امت مسلمہ کی پوری تاریخ کے دوران بھی وہ فتنہ مسلمانوں کے ساتھ جا بجا مسلمانوں کو تنگ کرتا رہا اور آج بھی پوری دنیا میں مسلمانوں کی مرکزیت کے ساتھ، مسلمانوں کے مین اسٹریم کے ساتھ، مسلمانوں کے عقائد کے ساتھ یہ فتنہ جڑا ہوا ہے۔ نہ یہ کمبل ہماری جان چھوڑتا ہے اور نہ یہ کمبل جو ہے اس کو ہم اپنے سے علیحدہ اور جدا کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا فتنہ اس غلو سے شروع ہوا جو آج تک ہمارے ساتھ چل رہا ہے اور اللہ جانے کب تک یہ فتنہ اسی طرح اسی انداز میں چلتا رہے۔ بات کچھ آگے بڑھائیے، جب مسلمانوں نے اس کے بعد علوم اور فنون میں ترقی کرنی شروع کی، عقائد اور فلسفہ اور فقہ کے حوالے سے اور احادیث کے حوالے سے علوم کی تدریس شروع ہوئی، علوم کو پڑھنا اور ان کو آگے بڑھانے کی کوشش شروع ہوئی، تو وہاں پر مختلف گروہ اپنے اپنے انداز میں اور اپنی اپنی تعلیمات کے حوالے سے مبالغہ آمیزی اور غلو کا شکار ہوئے۔ اگر عقائد کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایسے گروہ مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے اس حد تک ایک طرف غلو کیا کہ وہ کہنے لگے کہ مسلمانوں میں سے جس شخص نے جس بھی گناہ کا ارتکاب کیا وہ مسلمانوں میں سے اسلام سے نکل گیا اور کافر ہو گیا۔ خوارج کا نام آپ نے سنا ہوگا، خوارج جہاں بہت سے دیگر مسائل میں انہوں نے مسلمانوں سے اختلاف کیا، وہاں اس معاملے میں انہوں نے انتہائی غلو سے کام لیا کہ مسلمانوں میں سے
जिस मुसलमान को भी वो गुनाह का मुर्तकिब देखते, खास तौर पर कबीरा गुनाह का मुर्तकिब देखते, तो फौरन ये फतवा साबित कर देते कि ये शख्स काफिर मतलब अगर किसी शख्स को ये देखा कि उसने अपनी माँ की जो बात था मानी, नाफरमानी की, अभी कबीरा गुनाह है, सबको मालूम है, माँ की नाफरमानी बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह, और इस पर बहुत सख्त तलीब, ऐसा शख्स हद से ज्यादा बदनसीब और अल्लाह के यहाँ मकरूर है, मगर इसके बावजूद वो काफिर नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात का ये मौक़िफ़ है कि गुनाह कबीरा एक दफा दो दफा करने से कोई मुसलमान काफिर नहीं होता, कोई मुसलमान काफिर नहीं होता। लेकिन खवारिज ने इस मसले में ऐसा मुबालगा किया कि उन्होंने मुसलमानों की एक अक्सरियत को सिर्फ गुनाह करने की पादाश में दायरा इस्लाम से खारिज करना शुरू किया। कुफ्र के फतवे टकसाल में ढाल ढाल के बांटना शुरू किया। जिस शख्स से थोड़ा सा इख्तिलाफ हुआ उसके बारे में फतवा जारी कर दिया कि ये भी काफिर है। किसी दूसरे शख्स से किसी मामले में इख्तिलाफ हुआ उसके बारे में फतवा जारी कर दिया कि इसके पीछे भी नमाज नहीं होती, इसके पीछे भी नमाज नहीं होती, ये भी दायरा इस्लाम से खारिज, वो भी दायरा इस्लाम से खारिज। और बदनसीबी यहाँ तक पहुंची कि उम्मत मुस्लिमा के बहुत बड़े उलमा, बहुत बड़े सहाबा और किबार ताबीईन और तबा ताबीईन खवारिजीन के नज़दीक काफिर ठहरे। इस वक्त तफसील में जाने की मौका नहीं है, वरना मैं आपके सामने तफसील से बात अर्ज करता कि किन किबार सहाबा के बारे में, किन किबार ताबीईन के बारे में, किन किबार मुहद्दिसीन के बारे में पहले वाले खवारिजीन और बाद में आने वाले खवारिजीन ने ये फतवे जारी किए। और आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, आज के खवारिजीन भी इन अइम्मा इकराम के बारे में ये फतवे जारी कर रहे हैं कि फलां इमाम भी काफिर था, फलां इमाम भी मुशरिक था और फलां इमाम भी बिदअती था। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस किस्म के मुबालगे और इस किस्म की ग्रुप से बचाए। बात कुछ आगे बढ़ाएं, अकीदे ही के हवाले से मुसलमानों के यहाँ दीगर कई किस्म के मुबालगे और ग्रुप की मसाले देखने को मिले। मसलन कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कुछ सिफात का जिक्र किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुछ सिफात है, अल्लाह की पिंडली का जिक्र हुआ, अल्लाह के हाथ का जिक्र हुआ। अब यहाँ पर मुख्तलिफ ग्रोह जो है वो मुबालगा आमेज़ी का शिकार हो गया। एक ग्रोह इस हद तक मुबालगा आमेज़ी का शिकार हुआ तो उसने कहा कि अल्लाह की कोई सिफ्त जैसे कुरान में बयान हुई है वो असल में कोई सिफ्त नहीं है, बल्कि इससे मुराद अल्लाह की कुदरत है। मसलन अगर अल्लाह ने कहा यदुल्लाह, अल्लाह का हाथ, तो कहने लगे इससे मुराद अल्लाह की कुदरत, अल्लाह का हाथ नहीं। अगर अल्लाह ने कहा कि अल्लाह की पिंडली, तो वो कहने लगे कि अल्लाह की पिंडली नहीं होती, अल्लाह की पिंडली है ही नहीं। इससे भी मुराद कोई ताबीर है, यानी अल्लाह की सिफात के हवाले से उन्होंने ताबीरात कर दी। अब ये एक एक्सट्रीम, एक ग्रुप, इसके मुकाबले में एक दूसरा ग्रुप उठा और वो दूसरे ग्रुप पे चला गया, वो दूसरे हद पे मुबालगा आमेज़ी करने लगा। वो कहने लगे अगर अल्लाह ने पिंडली कही है तो ये ब्याई नहीं उसी तरह की पिंडली है जैसे नौजुबिल्लाह मेरी और आपकी पिंडली है। अगर अल्लाह ने हाथ कहा है तो ये ब्याई नहीं उसी तरह का हाथ है जिस तरह मेरा और आपका या दीगर इंसानों का हाथ होता है। ये एक और हद की मुबालगा आमेज़ी। ऐसे मौके पर अहले सुन्नत वल जमात के अइम्मा, अहले सुन्नत वल जमात के इमाम, अहले सुन्नत वल जमात के मुहद्दिसीन और फुक़हा सामने आए और उन्होंने इन दोनों एक्सट्रीम्स के बराबर में मुकाबले में सही मसले के अहले सुन्नत वल जमात पेश किया और कहा कि हम अल्लाह की पिंडली पर भी यकीन करते हैं, हम अल्लाह के हाथ पर भी यकीन करते हैं, हम अल्लाह के हर उस सिफ़त पर यकीन करते हैं जो कुरान में और अहादीस में बयान हुई है। उसकी कैफियत क्या है, उसकी शक्ल क्या है, इसके बारे में हमें मालूम नहीं। हम इंसानों के साथ उसकी तशबीह नहीं देते क्योंकि अल्लाह इंसान नहीं है और इंसानों के साथ अल्लाह की तशबीह देना ये अल्लाह की तौहीद है। ये अहले सुन्नत वल जमात के अइम्मा ने एक बहुत ही मुतदिल नजरिया इन दोनों एक्सट्रीम्स और मुबालगों के दरमियान पेश किया। एक और मिसाल अकीदे ही के हवाले से, और ये मसला जो है ये इंसान की किस्मत का मसला और कदर का मसला, इसमें भी मुसलमानों के दरमियान अजीब और गरीब मुबालगा आमेज़ी शुरू होगी। एक तरफ जबरिया चलेगी, एक तरफ कदरिया चलेगी, और इसमें भी जबरिया और कदरिया दोनों की जो मुबालगा आमेज़ी थी इसकी भरपूर सद्दबाब मुसलमानों के और अहले सुन्नत वल जमात के अइम्मा ने और उलमा ने मुख्तलिफ वक़्तों में किया और सही मसलक कुरान और सुन्नत हमारे सामने पेश किया जो आज तक उम्मत मुस्लिमा के दरमियान मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत उस पर अपना यकीन रखती है और उसी के मुताबिक अपने अकायद का ख्याल रखती है। फुक़हा के यहाँ गुलूफ की और तरह के मसाइल मिले, उन्होंने गुलूफ के कुछ और ही पैमाने निकाले। आज के जुमे के खुतबे में आपने इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तकरीर की जो हमारे यहाँ करम फरमाइयाँ हैं इसके हवाले से गुफ्तगू समाअत में फुक़हा के यहाँ जब तकरीर का जोर चला और तकरीर का रवाज आगे बढ़ा तो वहाँ पर गुलूफ की मसाले थे,
پکڑ کے کتابوں میں شامل کی گئی اور ان احادیث کی بنیاد پر ائمہ کی تقلید اور ائمہ کی اتباع کو فرض قرار دیا جانے لگا. حالانکہ ان بدنصیب لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام اوزاعی، امام ابو داؤد، امام احمد، امام ابن حزم اور دیگر ائمہ رحمہم اللہ علیہم، ان کے بارے میں یہ جھوٹی احادیث کرنے سے ان کا قد نہیں بڑھے گا. ان کا قد امت مسلمہ کے نزدیک ان کی علمی اہمیت اور ان کا مرتبہ امت مسلمہ کے نزدیک مسلمہ. امت مسلمہ کا ہر فرد جو ذی شعور فرد ہے، ہر فرد جو تھوڑی سی عقل رکھتا ہے، ہر فرد جو اپنے دل میں ایک منصف دل رکھتا ہے، وہ یہ بات جانتا ہے کہ تمام لوگوں نے بحیثیت انسان دین کی خدمت کی ہے. ان میں سے کچھ لوگوں نے دین کی بہت زیادہ خدمت کی ہے. یہ اللہ کے دین کی خدمت کرنے والوں میں بہت آگے نکل کے اماموں کے درجے میں فائز ہوئے، اولیاء کے درجے میں فائز ہوئے. مگر ان کے مرتبے کو ثابت کرنے کے لیے، ان کی اہمیت کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں جھوٹی احادیث کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں. مگر اسی طرح امام شافعی کے جو مقلدین ہیں، انہوں نے ان کی محبت میں اتنا غلو کیا، اتنی مبالغہ آمیز کی جھوٹی احادیث گھڑی. انہوں نے ایسی احادیث اور ایسی باتیں گھڑنے کی کوشش کی کہ امام ابو حنیفہ کو مقتول کیا جائے، ان کے خلاف کچھ پروپیگنڈا کیا جائے. جواب میں احناف نے ایسی روایات گھڑنے کی پورا سلسلہ جاری کیا کہ امام مالک کو اور امام شافعی کو مقتول کیا جائے، ان کے حوالے سے کچھ ہلکی باتیں کی جائیں، ان کے حوالے سے کچھ پروپیگنڈا کیا جائے. اور یہ تمام مبالغہ امیزی کا رویہ پوری امت مسلمہ کی ہسٹری کے دوران وقتاً فوقتاً چلتا رہا. مگر الحمدللہ امت مسلمہ کا جو مین اسٹریم ہے، امت مسلمہ کے جو مرکزی دھارا ہے، اس نے ہمیشہ اپنے اختلافات کو اپنی جگہ رکھنے کے باوجود اس بات کو مانا، اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ باتیں غلط ہیں، یہ باتیں جھوٹی ہیں، یہ غلو کی باتیں ہیں، یہ مبالغہ امیزی کی باتیں ہیں. اسی لیے جو منصف مزاج احناف تھے، انہوں نے بھی اس رویے پر تنقید کی. جو منصف مزاج شافعی تھے یا شوافی تھے، انہوں نے بھی اس رویے پر تنقید کی اور اس سے یکسر اپنی بات کا اظہار کیا. یہ جو غلو کا رویہ ہے، یہ رویہ پوری امت مسلمہ کی تاریخ میں چلتا آج ہمارے اس دور میں ہمارے درمیان میں ہے. ہم جو اپنے آپ کو اس معاشرے میں دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک خاص طریقے سے دین کے ساتھ وابستہ قرار دیتے ہیں اور دین کی خاص تعبیر کے ساتھ وابستہ قرار دیتے ہیں، ہم وقتاً فوقتاً اس معاشرے میں اپنے حوالے سے بھی اور دیگر دین کے حوالے سے جو کام کرنے والے مختلف گروپ، مختلف گروہ اور مختلف جماعتیں ہیں، ان کے ہاں مبالغہ امیزی اور غلو کی کئی مسائل ہیں. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مختصراً آپ کے سامنے 2-3 باتیں اس حوالے سے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو کتاب و سنت کا داعی قرار دیتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو کتاب و سنت کا پیروکار قرار دیتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلک اہل سنت والجماعت اور مسلک اہل حدیث کا پیروکار قرار دیتے ہیں، اس حوالے سے اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ وہ اپنے کردار کا اثر نو جائزہ لیں. اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ وہ اپنے کردار کا اثر نو جائزہ لیں. اس لیے کہ اگر آپ پر کوئی تنقید کرے گا، اگر مجھ پر کوئی تنقید کرے گا تو ہمیں یہ بات بری لگے گی. اگر اس مسلک پہ کوئی تنقید کرے گا تو ہمیں یہ بات بری نہیں لگتی، دل میں چوٹ لگتی ہے. مگر ہر بار اور ہر وہ انگلی جو مجھ پر آپ پر اٹھائی جائے، ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے اپنے گریبان میں جھانک کر کہ اس میں کس حد تک سچائی ہے اور کس حد تک غلطی ہے اور کس حد تک گمراہی ہے. اگر تو وہ پروپیگنڈا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں اور بدعقیدگی کی طرف سے آ رہا ہے، تو ہمیں اس کے بارے میں زیادہ سنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں اور اس کو مسترد کر دینا چاہیے. مگر محاسبہ نفس کے عنوان کے تحت مسلسل اس بات کی ضرورت ہے کہ حاملین کتاب و سنت، مسلک اہل سنت اور مسلک اہل حدیث پر عمل کرنے والے لوگ مسلسل اپنے عمل کا، اپنے عقائد کا، اپنے ایٹیچیوڈ کا، اپنے کردار کا، اپنے انداز فکر کا جائزہ لیں کہ کہیں ہم مبالغے کا شکار تو نہیں، کہیں ہم کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کے دعوے دار ہونے کے ساتھ ساتھ کہیں کسی بھی انداز میں، کسی بھی طریقے میں، کسی بھی طور پر، کسی بھی انداز میں مبالغے کا شکار تو نہیں. اور مشاہدے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم میں سے سب نہیں تو بعض، اور اگر ہر وقت نہیں تو بعض اوقات مختلف قسم کے مبالغوں کا شکار ہے. ان میں سے 2 یا 3 باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور پھر اپنے گفتگو ختم کروں گا. پہلی بات اور پہلی مثال، ہم سب کو معلوم ہے کہ تقلید اس امت مسلمہ میں جو بہت بڑے بڑے مسائل اور بہت بڑی بڑی بیماریاں جذب اسلامی کو لگ گئی
اور اس کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہیں، ان میں سے ایک بیماری تقلید ہے، یعنی آنکھیں بند کر کے بغیر کسی دلیل کے کسی شخص کی بات کو ماننا اور اس کو یہ سمجھنا کہ یہ دین ہے، اس کو تقلید کہا جاتا ہے سادہ الفاظ۔ اور تقلید مسلک اہل حدیث کا تضاد ہے۔ ہماری یہ دعوت ہے، ہم اس بات کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، ہم اس بات کا پرچار کرتے ہیں کہ دین میں تقلید کی کوئی گنجائش نہیں، دین میں دل کے اندھے ہونے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس دین میں آنکھوں کی بینائی سے محروم چل سکتا ہے مگر دل کی بینائی سے محروم نہیں چل سکتا۔ تقلید نام ہے اس بات کا کہ انسان آنکھوں کا دل بند کر کے، دل کی آنکھیں بند کر کے، دل پر تالے چڑھا کے، اپنی عقل پر کفر چڑھا کے کسی دوسرے کی بات کو بلا چون چلا، بغیر کسی دلیل دین کی بات سمجھ کر اس کے پیچھے چلنا شروع کر دے، چاہے وہ دین کی بات ہو یا نہ ہو، یا 50% دین کی بات ہو یا نہ ہو۔ تو اس حوالے سے تقلید پر ہم تنقید بھی کرتے ہیں اور تقلید کے حوالے سے ہم لوگوں کو اس بات کی طرف آمادہ کرتے ہیں، اس بات کی دعوت پیش کرتے ہیں کہ دین کو تقلید سے ہٹ کر سمجھنے کی اور قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر تقلید کے ساتھ ساتھ جس بات کو ہم بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اتباع دین کا ایک انتہائی اہم پہلو ہے، اور تقلید اور اتباع میں فرق ہے۔ اتباع کیا ہے؟ اتباع یہ ہے کہ مسلک سلف کو علماء سلف کے آراء کی روشنی میں جیسا انہوں نے اللہ کے دین کو سمجھا، ان آراء کی روشنی میں اس طرح دین کو سمجھنا، دلائل کے ساتھ دین کو سمجھنا اور پھر اس کی اتباع کرنا اور اس دین کو قبول کرنا، یہ اتباع ہے۔ اس میں اور تقلید میں فرق یہ ہے کہ تقلید میں دلیل نہیں چلتی، اتباع میں بنیاد ہی دلیل ہے کہ آپ دلیل سے کسی کی بات سنتے ہیں اور اس کی بات پر عمل کرتے ہیں، مگر آپ کو اتباع کرنا پڑتا ہے۔ اب اتباع اگر آپ نہیں کریں گے، اور ہمارے ہاں اس بات کو بہت خلق کر دیا گیا، اور اس خلق کرنے کی وجہ سے نقصان یہ ہوا کہ ہم میں سے بعض اوقات ہر شخص اپنے آپ کو مفتی، اپنے آپ کو عالم اور اپنے آپ کو فتویٰ دینے کا فتوے کا صاحب حیثیت سمجھتے رہتے ہیں، اور اس سے انتہائی برے حالات اور انتہائی بدتر حالات بعض اوقات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس سے معاملات بعض اوقات فطرے کی حد تک چلے جاتے ہیں۔ ہم تقلید کو مسترد کرتے ہیں مگر اتباع کو مسترد نہیں کرتے۔ مثلا میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ قرآن مجید پڑھیں، یہ بہت اچھی بات ہے، آپ قرآن مجید پڑھیں، یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، مگر قرآن سے مسائل کا استنباط کرنے کا ملکہ ہم میں سے ہر شخص کو حاصل نہیں ہے، کیونکہ قرآن سے مسئلہ نکالنا، قرآن سے مسئلہ سمجھنے کے لیے آپ کو علم کی ضرورت ہے، اور کس علم کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے آپ عربی آنی چاہیے، عربی میں بہت اچھے لیول ہے، آپ کو عربی کے اندر فنون آنے چاہیے، آپ کو منطق آنی چاہیے، آپ کو بلاغت آنی چاہیے، آپ کے پاس حدیث کا علم ہونا چاہیے، آپ کے پاس اصول حدیث کا علم ہونا چاہیے، آپ کے پاس ناسخ و منسوخ کا علم ہونا چاہیے، آپ کے پاس فقہ کا علم ہونا چاہیے، آپ کے پاس اصول فقہ کا علم ہونا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کے پاس فقہ الواقع کا علم ہونا چاہیے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ علم ہم میں سے ہر شخص کے پاس ایک ساتھ موجود نہیں۔ ہم قرآن مجید سے اور احادیث سے مسائل کے استنباط کے لیے علماء کی تحقیق پر انحصار کرتے ہیں اور اس پر اعتماد کرتے ہیں، مگر یہ اندھا اعتماد نہیں کرتے، آنکھ بند کر کے اعتماد نہیں کرتے کہ فلاں صاحب نے یہ بات کہہ دی اور اس کی دلیل ہم نہیں پوچھتے۔ اگر ہم دلیل نہیں پوچھیں گے یہ بات مضمون ہے اور یہ تقلید ہے، مگر اگر دلیل موجود ہے اور علماء کرام جو بات ہمیں بتلا رہی ہے اس پر خود فتویٰ سازی کرنا علم نہ ہونے کے باوجود یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بہت بڑا غلط ہے، اور یہ مسلک اہل حدیث نہیں بلکہ یہ اس کے ڈانڈے خوارج کے دین کے ساتھ جا کے ملتے ہیں، اور اس بات کی بدقسمتی سے ہمارے ہاں وقت کے ساتھ ساتھ بہت شدت آ رہی ہے کہ ہر شخص اپنے طور پر مفتی بننا، اپنے طور پر عالم بننا اور اپنے طور پر فتویٰ جاری کرنے کا اپنے آپ کو سزاوار اور اپنے آپ کو اس حیثیت اس کردار میں دیکھنا چاہیے۔ دوسری بات اور دوسری مثال اہل حدیث کے جو امتیازی مسائل ہیں، امتیازی مسائل سے کیا مراد ہے؟ رفع الیدین، آمین بالجہر، نماز میں اس بات کا اہتمام کرنا کہ نماز بعین ہی وہ نماز اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، اس سے اچھی اور خوبصورت بات کیا ہے؟ نماز اس انداز میں پڑھی جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ آپ نے صف بندی کا جس طرح اہتمام کیا اس طرح صف بندی کا اہتمام کیا جائے، آپ نے اگر ہاتھ سینے میں باندھے ہیں تو سینے پہ ہاتھ باندھنے کا اہتمام کیا جائے، آپ نے فاتحہ خلف الامام کا کہا ہے تو فاتحہ خلف الامام کا اہتمام کیا جائے، آپ نے رفع الیدین کیا تو رفع الیدین کیا جائے، آپ نے حفظ کیا کہ نماز میں جو چھوٹی سے چھوٹی سنت تھی صحابہ کرام نے نقل کر کے صحیح سند کے ساتھ ہمارے تک منتقل کی ہے، ہم اس بات کا اہتمام کرتے ہیں، اس بات کی تبلیغ کرتے ہیں، اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ہر شخص
خطابات بھی ہونے چاہیے، اس کے حوالے سے تحریریں بھی لکھنی چاہیے، مگر دین کل ہے جس کل کا بھی شروع میں ذکر کیا. یہ دین جامع ہے، اس دین میں ان مسائل کے علاوہ بھی دیگر مسائل ہیں. اب بدقسمتی سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بعض اوقات ممبر و محراب سے اور ہمارے ہاں بعض اوقات عوامی حوالے سے ایسا ذوق اور ایسی چاٹ بنا دی گئی ہے کہ ہم اختلافی مسائل کے علاوہ اور ان چند امتیازی مسائل کے علاوہ دیگر مسائل کو گفتگو کرنے کو پسند ہی نہیں کرتے. اگر کوئی گفتگو کرے تو اس گفتگو کو سننا پسند نہیں کرتے. ان واعظین اور مقررین اور علماء کو لوگ نہیں سنتے جو اصلاح معاشرہ، جو دین کے کل کے حوالے سے، جو دین کے مجموعی مزاج کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، ان کو لوگ سننا پسند ہی نہیں کرتے. لوگ کس بات کو سننا پسند کرتے ہیں؟ مناظرے. لوگ کس بات کو سننا پسند کرتے ہیں؟ مخالفت والی بات. لوگ کس بات کو سننا پسند کرتے ہیں؟ اگر آپ یہ بتائیں کہ فلاں نے کیا غلط کام کیا اور ہم نے اس کے جواب میں اس کے دام کیسے کٹیں گے. بھائی بات یہ ہے کہ مخالف کو جواب دینا، اس کے ساتھ مناظرہ کرنا، اس کے مقابلے میں تقریر کرنا، یہ بالکل دین کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے. مگر حفظ مراتب بھی دین کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے. اور حفظ مراتب کیا ہے؟ حفظ مراتب یہ ہے کہ دین میں ہر چیز کو اتنی اہمیت دی جائے جتنی اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہے. اگر آپ نفل کو فرض کے برابر اہمیت دیں گے تو یہ حفظ مراتب کے خلاف ہے. اگر آپ سنت کو فرض کے حد تک اہمیت دیں گے یہ حفظ مراتب کے خلاف ہے. اگر آپ دین کی چھوٹی باتوں کو اتنا ٹائم دیں گے کہ دین کی مجموعی باتوں کے حوالے سے مسلمان لا علم ہیں، ان کو معلوم نہیں. ہمارے ہاں امتیازی مسائل کے حوالے سے بہت گفتگو ہوتی ہے، بہت تقریر ہوتی ہے، لیکن لوگوں کو یہ بات بتانا کہ آپ نے وضو کیسے کرنا ہے، آپ نے پاکیزگی کیسے اختیار کرنی ہے، آپ نے طہارت کیسے اختیار کرنی ہے، آپ کا مردہ مر جائے تو اسے آپ نے دہلانا کیسے ہے، اس کو دفنانا کیسے ہے، اس کے حوالے سے کتنی گفتگو ہوتی ہے. دل پہ ہاتھ رکھا جائے. میں ایک عمومی رویے کا ذکر کر رہا ہوں، میں اس میں جو استثناءات موجود ہیں ان کی ذکر نہیں کر رہا. اس میں ایکسیپشنز موجود ہیں، اس میں استثنائی کیفیتیں اور استثنائی مسائل موجود ہیں، لیکن میں ایک عمومی کیفیت کا ذکر کر رہا ہوں جو بدقسمتی سے ہمارے یہاں پر بات چل رہی ہے کہ حفظ مراتب کا خیال نہیں رکھا جاتا. حفظ مراتب کا خیال نہ رکھنا بھی غلو کی مسائلوں میں سے ایک مثال ہے کہ آپ اس حد تک بات چیزوں کو بڑھا کر اپنی انرجی، اپنی سرمایہ، اپنے تمام تر وسائل ان چیزوں میں جھونک دیں، ان چیزوں میں لگا دیں جو دین کے کل میں ایک جز کی اہمیت رکھتے ہیں. تو بھائی دین کے کل کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں، اس کے بارے میں آپ نے کیا توجہ کی ہے، اس کے بارے میں آپ اپنے لوگوں کی جماعت بندی کیسے کرتے ہیں، ان کو کیسے سکھاتے ہیں، ان کو کیسے لے کے آتے ہیں. اسلام بحیثیت دین، اقامت دین کے بارے میں آپ کا کیا تصور ہے. اس دین کو اس معاشرے میں جا کے اس معاشرے میں لاگو کرنے کے حوالے سے آپ کے ہاں کوئی اسٹریٹجی موجود ہے، کوئی بات چیت کا سلسلہ موجود ہے، کوئی دعوت دینے کا سلسلہ موجود ہے. اس کے حوالے سے بدقسمتی سے گفتگو بہت ہی کم سننے کو ملتی ہے. اور اگر کوئی بیچارہ اس حوالے سے گفتگو کرنا شروع کر دے تو لوگوں کو اکتاہٹ ہو جاتی ہے، لوگوں کو جمائیاں آنے لگ جاتی ہیں، لوگ کروٹیں بدلنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ جو ہے کھڑے ہو کے نکلنا شروع کر دیتے ہیں. ان واعظین کا داخلہ کل طرح ان مساجد میں، ان مراکز میں بند کر دیا جاتا ہے. کیوں جی؟ لوگ پسند نہیں کرتے. یہاں پر ایک چھوٹی سی لائٹ سی مثال آپ کو بتاؤں کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری، آپ نے نام سنا ہوگا، بر صغیر کے بہت مشہور عالم گزرے. احرار کی تحریک میں ان کا بہت بڑا کردار تھا، ختم نبوت کی تحریک میں بہت بڑا کردار تھا، لیکن جو ان کی اصل وجہ شہرت تھی وہ خطابت ہے. بہترین بر صغیر میں کہا جاتا ہے کہ اگر سب سے بہترین خطیب اگر اس پورے خطے نے اگر کوئی پیدا کیا آج تک تو عطا اللہ شاہ بخاری سے بہترین خطیب کسی نے پیدا. پوری رات مجمع ان کی گفتگو سنتا تھا اور مجال ہے کوئی شخص اپنے کروٹ بھی بدل. اتنے خوبصورت انداز میں گفتگو کیا کرتے تھے اور اس وقت گفتگو کیا کرتے تھے جب مجمع کے سامنے یہ لاؤڈ اسپیکر اور یہ مصنوعی آلات نہیں ہوتے. اپنی آواز کی گونج سے پورے مجمع میں ایک سحر طاری کر دیا. ایک دفعہ مسلمانوں نے دلی میں ان کو دعوت دی کہ آپ دلی آئیں اور آپ ہمارے مجمع سے خطاب کریں. اور یہ وہ دور تھا جب مسلم لیگ کا بڑا زور تھا پاکستان بننے سے پہلے 1946 کے بعد مسلم لیگ کا بڑا زور تھا اور دلی کے مسلمان مسلم لیگ کے حامی تھے اور مولانا عطا اللہ شاہ بخاری مسلم لیگ کے مخالف تھے. بھارت جب مسلمانوں نے بہت اصرار کیا تو آپ تشریف لے گئے اور آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اپنا خطاب شروع کیا. تو جب دیکھا تو دلی کا میدان میں ایک جنب رفیع اور پوری طرح لوگ بھرے ہوئے اور سب لوگ مولانا کی تقریر سننے کے لیے آئے. آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا اور فرمایا کہ دلی والوں تم یہ نہ سمجھنا کہ آج تمہیں یہاں دیکھ کر مجھے کچھ غلط فہمی ہے. مجھے معلوم ہے کہ سیاسی طور پر تم جنہ کے ساتھ ہو، مسلم لیگ کے ساتھ ہو اور میرے مخالف ہو، مگر تمہارا مسئلہ کیا
مقصد یہ ہے، کچھ مزید مسائل بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا مگر وقت کم ہے، میں اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ بہت خوبصورت دین ہمیں دیا ہے جو جامع اور مانع ہے، اور جس دین میں آسانی ہے اس دین میں مبالغہ آمیزی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہم سب کو اپنے کردار کو انفرادی طور پر بھی اور اپنے کردار کو اجتماعی جماعتوں کے طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی اس پہ اثر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور مسلسل غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم کسی بھی معاملے میں کسی ایک مسئلے میں بھی غلو اور مبالغہ آمیزی کا شکار تو نہیں ہے، اور کہیں ہم اس جماعت اور اس گروہ میں شامل نہیں ہو رہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا تھا کہ وہ اپنی نمازوں کو دوسرے کی نماز سے بہتر جانیں گے، اپنے روزوں کو دوسرے کے روزوں سے بہتر جانیں گے، اپنے اعمال کو دوسرے کے اعمال سے بہتر جانیں گے، یا جس کو عام فہم انداز میں کہا جاتا ہے جن کو ہر وقت تقوی کی بد عزمی ہو، اپنے ترجمے کا اتنا ذوق، اپنی نیکی کا اتنا ذوق کہ اس کا ذریعہ انسان کی گردے صدی میں نہ نیچے اترے، یہی اس بات کی دلیل ہے، یہی اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ عمل مقبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس درخت میں جتنا پھل لگتا ہے وہ درخت اتنا جھوٹا چلا جاتا ہے، اس میں اتنا تواضع آتا ہے، اس میں اتنی انکساری آتی ہے، وہ لوگوں کے ساتھ زیادہ محبت سے ملتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ زیادہ اچھے طریقے سے ملتا ہے، وہ اپنے مخالفین کے ساتھ بھی بیٹھ کر اچھے طریقے سے بات کرتا ہے، ان کو اچھے طریقے سے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اس کا تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ مخالفین کو بھی اچھے طریقے میں، اچھے انداز میں، خوبصورت بات کے ساتھ، اچھی گفتگو کے ساتھ، گلا پھاڑ کے نہیں، تھوک نکال کے نہیں، اس طریقے سے نہیں، اور اس طریقے سے اور سنت میں جو حضرت موسیٰ نے رسول اللہ اپنے رب سے مانگے تھے۔ حضرت موسیٰ کو جب پیغمبر بنا کے اللہ رب العزت نے کہا کہ جاؤ فرعون کے دربار میں، تو اس وقت حضرت موسیٰ کو اس بات کا احساس ہوا کہ میری زبان میں تو لغت ہے، تو سب سے پہلے اللہ سے کہا کہ یا اللہ مجھے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، کہ میرے سینے کو کھول دے، میری زبان کو روا کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے اس دعوت کو قبول، اس دعا کو قبول کیا اور حضرت ہارون کو بھی ساتھ کیا۔ اب غور فرمائیں اس بات کہ اللہ نے ان کو کتنا فصیح اللسان بنایا، اللہ نے حضرت ہارون کو ان کے ساتھ کیا، مگر اس کے باوجود یہ نہیں کہا کہ وہاں جا کے اس سے ایسا مناظرہ کرو کہ اس کے دانت کٹا، اس کے دانت توڑو، یہ نہیں کہا۔ کیا فرمایا؟ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ موسیٰ اب جاؤ، رب اشرح لی کے بعد تمہارا سینہ بھی کھول دیا، زبان کی لغت بھی دور ہو گئی، حضرت ابراہیم کا ایک ایڈیشنل سورس بھی دے دیا، اس کے باوجود جا کر اس سے نرم انداز میں، اچھے انداز میں، خوبصورت انداز میں اس سے بات کرو۔ ممکن ہے کہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی، اللہ کو معلوم تھا کہ سمجھ نہیں آئی، اللہ کے علم میں تھا، مگر اس کے باوجود جو تعلیم حضرت موسیٰ کو دی وہ یہ نہیں دی کہ جا کے لٹھ مارنے، جا کے مناظرے سے اسٹارٹ کرنے کے بعد، یہ بات نہیں ہے، بہتر اسلوب کے ساتھ، بہتر انداز میں، خوبصورت طریقے سے، وجادلہم باللتی ہی احسن کے تقاضوں کے مطابق، کہ یہ قرآن کا تقاضا اور قرآن کا حکم ہے، اس کے مطابق اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو بہترین کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حوالے سے، مبالغے کے حوالے سے، غلو کے حوالے سے، ہمارے کردار میں، ہمارے عمل میں، ہمارے عقیدے میں جو کمی کوتاہی ہے اللہ رب العزت اس کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی مجموعی طور پر کل کے حوالے سے جو باتیں اور جو احکامات ہیں ان کو سننے اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کا یہ انتہائی اصل اصول جو ہے حفظ مراتب کا، اس کو بھی اپنی زندگی میں سمجھنے اور جاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔